مل کے صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین، ثم صلاۃ والسلام علی مخدوماتنا الانسان معصومہ فی القرآن، بلکہ سے حجرت و تقدیس الجلال و عصیت التکمیل والکمال، الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ، عالمۃ غیر معلمہ، ام الکتاب، ام القرآن، ام الانوار، ام الائمہ، ام المعصومین، ام العلوم، ام الہدی، ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن و ام السبتین و ام العباس السیدہ فاطمۃ الزہرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اما بعد فقط قال اللہ حق سبحانہ تعالی قرآن مجید و فرقان الحمید و هو اصدق الصادقین و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالا یا مریم انا لک ھذا، قالت هو من عند اللہ۔ مل کے صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ سب سے پہلے دعا ہے میرا رحیم اللہ، میرا کریم اللہ بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جناب ذاکر آغا دلاور صاحب کی اس محنت کو میرا مالک اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے، منظور بھی فرمائے۔ اس ذکر کے صدقے مولا حاضرین مجلس، ذاکرین مجلس، بانیان مجلس کی رزق معرفت اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ جو ہاتھ مقروض ہیں میرا بادشاہ غیب سے قرض ادا فرمائے۔ اس ذکر کے وسیلے سے میرا مالک جتنے بے اولاد ہیں میرا مولا اولاد نورین عطا فرمائے۔ جو دل میں حاجات لکھ کے بیٹھے ہیں، جو دعا ہے آپ کے دل میں، جو مجھے پتہ ہے، جو نہیں میں جانتا، میرا مالک وہ سب دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ ہماری پہلی اور ہماری آخری دعا مولا ہمارے مالک کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ایک دعا ہر جگہ پہ کرتا ہوں، مل کے آمین کہیے گا۔ میرے اللہ تب تک کسی مومن کو موت نہ آئے جب تک وہ حسین بادشاہ کے نوری محل کی زیارت نہ کر لے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس میں روحانیت کے لیے مل کے صلوات پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دعا بہت ضروری تھی، انہوں نے یاد بھی کروا دیا۔ مالک ہمارے ملت کے شہید جناب ذاکر نوید عاشق پیے صاحب، مالک ان کے درجات تو بلند ہیں، مالک مزید درجات بلند فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ سرکار شہید سید حیدر رضوی صاحب، مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کے ساتھ جو ان کے اور افراد تھے، مالک ان کے بھی درجات بلند فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جتنے بھی ملت کے شہداء ہیں ان کے درجات بلندی کے لیے مل کے صلوات پڑھتے ہیں۔ اجازت ہے جی بات سال کے بعد ڈیوٹی کرنا اور کچھ بندے اٹھ کے چلے گئے، مگر میں پریشان نہیں ہوا کیونکہ مجموع سے مجلس نہیں ہوتی۔ مولا فرماتے ہیں ایک پڑھنے والا ہو، ایک سننے والا ہو، پھر بھی مجلس ہو جاتی ہے۔ مجھے آپ کی تائید چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ایک پڑھنے والا ہو، ایک سننے والا ہو، پھر بھی مجلس ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ایک بندے نے میرے مولا سے پوچھا، مولا یہ بتائیں مجلس کسے کہتے ہیں؟ امام نے کہا تیرا سوال چھوٹا ہے، سوال بڑا کر۔ اس کے ذہن میں جو سب سے بڑی چیز تھی وہ تھا کعبہ۔ اس نے کہا مولا پھر یہ بتائیں مجلس میں اور کعبہ میں فرق کیا ہے؟ مجلس میں اور کعبہ میں فرق کیا ہے؟ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ پہلے جملے سے پتہ چل جائے گا کون کتنا بول سکتا ہے اور آپ نے مجھے کیسے سننا ہے۔ مولا سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیں مجلس میں اور کعبہ میں فرق کیا ہے؟ امام نے کہا بس یہ فرق ہے، کعبے میں ایک آیا تھا، مجلس میں 14 آتے ہیں۔ یہ ہاتھ آباد رہے، یہ ہاتھ چلائیں۔
जियो क्या बात वाह काबा में एक आया, वाह 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 भाई वाह मजलिस में 14। वाह 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 मिल के सलावत पढ़े, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। इजाज़त है? मैंने आज की मजलिस पढ़ने के लिए सूरतुल आल इमरान की आयत नंबर 37 में से कुछ अल्फाज पढ़े। वाह 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 आयत के अल्फाज है, काला या मरियम इन्ना लाके हाजा कालत होवा मिन इंदल्लाह। तर्जुमा करने लगा हूँ। सरकारी ज़करिया महराब में दाखिल हुए और देख के कहने लगे, मरियम ये खाना कहाँ से आया? बीबी ने कहा, ये मेरे अल्लाह ने भेजे हैं, मलाइका लेकर आए हैं। ये मेरे अल्लाह ने भेजे हैं, मलाइका लेकर आए हैं। लो जी, पहला फ़र्क है, ये मेरे अल्लाह ने भेजे हैं, मलाइका लेके आए हैं। मरियम के दरवाजे पे फरिश्ते रोटी देने आते हैं, बतूल के दरवाजे पे लेने आते हैं। जो हाथ नहीं उठ सका पता नहीं कितना ने अली मरियम के दरवाजे पे देने आते, बतूल के दरवाजे से रोटियां लेने आते। और कुरान कहते हैं, कफ़लहा ज़करिया, हमने कफील बना दिया ज़करिया को मरियम का। क्या बात है। जो बंदा तवज्जो नहीं ना करेगा, मैं एक बात करने लगा हूँ, मेरे बुजुर्ग, इनसे मैं तायीद करवाऊंगा इस बात की, अगर बंदा फरूक की नमाज में भी दाएं बाएं देखे तो वो बातिल हो जाता है। और ये फरूकी नहीं, ये असूल की है। हाँ, जो बात समझ, ये फरूकी नहीं, ये असूल की। हमने कफील बना दिया ज़करिया अलैहिस्सलाम को बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा का। कफील किसे कहते हैं? कफील कहते हैं सरपरस्त को, निगहबान को, पालने वाले को, बड़ा करने वाले को। अच्छा, कुरान कहता है कफ़लहा ज़करिया, मगर यही कुरान कहता है मरियम के लिए खाना अल्लाह भेजता था। कफील ज़करिया है, खाना अरश से आ रहा है, कफील ज़करिया है, पालने की जिम्मेदारी जनाब ज़करिया की है, और खाना अल्लाह खुद भेज रहा है। अब पहले जुमले के बाद ये दूसरा जुमला है, अगर इस पे भी आप ऐसे ही बोलेंगे फैसलाबाद तक आपको दुआ करते जाऊंगा। जनाब मरियम के कफील ज़करिया, खाना अरश से, मरियम का कफील ज़करिया, खाना अरश से। अगर आपकी तवज्जो ना हुई मैं जुमला दोहराता रहूंगा। मरियम का कफील ज़करिया, खाना अरश से। मोहम्मद के कफील भी अबू तालिब, खाना भी अबू तालिब के घर से। मोहम्मद के कफील भी अबू तालिब, वाह 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 वाह। खाना भी उन्हीं के घर से। जियो बुला किसी बंदे को, उसे कह लगा तराजू, एक तरफ रख जनाबे मरियम, एक तरफ रख मेरे सरकार, एक तरफ रख बीबी मरियम, एक तरफ रखो मेरा नबी। अगर मेरे नबी के लिए खाना अरश से नहीं आया तो फिर मैं तुमसे मनवाऊंगा कि जो तहारत अर्श के रिज़्क़ में थी वो अबू तालिब के लंगर में थी। इसने सीने नहीं उठाया। क्या बात, जोर लगाना बड़ी बात नहीं। वाह 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 वाह। जाफरी साहब बैठे हैं, बुजुर्ग कहा करते थे अगर बातों में जोर हो फिर जोर नहीं लगाते। और ये जलसे पे मुख्तसर पढ़ो और अगले बंदे को मेंबर करो। मैं हर जगह ये जुमला कहता हूँ, जहाँ पे रहमत का जिक्र हो वहाँ जहमत नहीं बनना चाहिए। मेरे भाई बैठे हैं, मेरे बहुत सीनियर मुझसे, मैं इनको मेंबर देंगे। कौन? सरकार इमरान। ये मेरे मौला के बंदे बड़ी बातें करते हैं कि सरकार इमरान गरीब थे। कैसे? बंदे कहते इसलिए गरीब थे कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह रसूल को पढ़ना नहीं आता था, खुदा की लानत हो। वो कहते सरकार इमरान की गुर्बत की वजह से नबी पढ़े नहीं। जी क्यों? क्योंकि सरकार इमरान गरीब थे।
मदरसों में पैसे नहीं दे सकते थे, अखराजात निकाल नहीं सकते थे, इस वजह से हमारे रसूल माज़अल्लाह पढ़े नहीं। अब मैं इस बात का जवाब देने लगा, जो कहते हैं रसूल पढ़े नहीं, मैं एक मिसाल से वाज़िया करता हूँ। ये शहर शेखुपुर है, मैं फैसलाबाद से आया। अगर आपको कोई बंदा आके कहे कि इसे मेंबर से उतारो, इसे पढ़ना नहीं आता, ये तो जाहल है, आप कहेंगे दलील क्या है? वो कहेगा इसलिए कि मैंने शेखुपुरा के सारे स्कूलों से पूछ लिया, इसका किसी में दाखिला ही नहीं। आप उसकी तरफ देख के कहेंगे जाहल ये नहीं, जाहल तू है, जाहल ये नहीं, जाहल तू है, अनपढ़ ये नहीं, अनपढ़ तू है, तुझे नहीं पता, ये आया फैसलाबाद से है और तू शेखुपुरा में पता कर रहा है। और मेरे नबी को मक्का के स्कूलों में ना पढ़ के अनपढ़ कहने वालों, जाहल माओ की जाहल औलादो, अगर मेरे नबी का इल्म पूछना है तो मदरसा रहमान से पूछ। अल्लाह नाराए रिसालत, सुलेमान नाराए हैदरी। अगली साहब वाले नारा नहीं मार दे, नाराए हैदरी। ये ना लंगर लड़ गया है। तो जो इधर क्या बात करते हैं जी, सरकार इमरान गरीब। एक जवाब मैंने दे दिया, दूसरा जवाब मैं देने लगा। जो कहते सरकार इमरान गरीब थे, हर शख्स की अमीरत का पता चलता है उसके बच्चे के खिलौने से। अगर मैं बात करूं मुझे टोक दीजिए, अगर मेरी बात सच हो, हक हो, वो भाई मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा जरा इधर देख। जो कहते हैं कि सरकार इमरान गरीब थे, मैं उन्हें कहता हूँ किसी बंदे की अमीरत देखनी हो, उसका लिबास नहीं देखते, उसका चेहरा नहीं देखते, उसका रंग नहीं देखते, उसके बाल नहीं देखते, देखते हैं उसके बच्चे का खिलौना। अगर खिलौना बड़ा हो तो बाप अमीर है, अगर खिलौना छोटा हो तो बाप गरीब है। पूरी कायनात में इतना बड़ा अमीर है मेरा मौला अबू तालिब कि जिसका कोई बेटा चांद से खेलता है, कोई सूरज से खेलता है। मालिक आपकी भी जिंदगी दराज, मौला पाक आपकी रिज़्क़ में इजाफा फरमाए। जे कोई और भी देना चाहे तो कोई गल अजय बोलो तो सही बात। मालिक आपको सलामत रखे। ये सिर्फ आपको आपके चेहरे पे तबस्सुम आ जाए इसलिए कहते हैं, वरना मौला तो रिज़्क़ बढ़ा देते हैं। यही वो दर है जहाँ कंकर दुर बनता है, मुजरम हुर बनता है। ये वो दर। कौन मेरे मौला इमरान? बात में खत्म करने लगा। इनके फजाइल तो पढ़े जाओ, कयामत आ जाए, इनके फजाइल नहीं खत्म हो। और ये जो मौला अली के फजाइल है ना, जनाब अबू तालिब की वजह से। कैसे? कुरान की एक आयत है कि हमने इस जन्नत का वारिस बनाया अपने मुत्तकी बंदों को। एक होती है मलकियत, एक होती है विरासत। मलकियत किसे कहते हैं, विरासत किसे कहते हैं? ये अंगूठी है, अगर मैं बाजार जाके लूं ये है मलकियत। अगर मेरा दादा मेरे बाप को दे, मेरा बाप मुझे दे, ये होती है विरासत। खुदा कुरान में कहता है हमने इस जन्नत का वारिस बनाया है मुत्तकी बंदों को। अगर अली को वारिस मानते हो तो फिर तुम्हें मानना पड़ेगा अली से पहले जन्नत अबू तालिब के पास। अली से पहले जन्नत अबू तालिब के पास। एक और फजाइल मौला अली की जो फजीलत है, मैं कह रहा हूँ जनाब अबू तालिब की वजह से। मुझे एक बात का जवाब आपसे चाहिए, मुझे बोल के बताएं हमारे बाहर में मौला सैयद क्यों है? अब मुझे बोल के बताएं मेरे बाहर में मौला सैयद क्यों है? क्योंकि मेरे 11वें इमाम सैयद। मेरे बाहर में मौला इसलिए सैयद है क्योंकि मेरे मौला हसन अस्करी सैयद है। अब मुझे बोल के बताओ मौला हसन अस्करी सैयद क्यों है?
کیونکہ مولا علی نقی سید ہے. اب بتاؤ مولا علی نقی سید کیوں ہے؟ کیونکہ محمد تقی سید ہے. اب بتاؤ محمد تقی سید کیوں ہے؟ کیونکہ میرے مولا علی رضا سید ہے. اب بتاؤ میرے مولا علی رضا سید کیوں ہے؟ کیونکہ میرے مولا موسیٰ کاظم سید ہے. اب بتاؤ مولا موسیٰ کاظم سید کیوں ہے؟ کیونکہ میرے چھٹے امام سید ہیں. اب مجھے بول کے بتاؤ میرا چھٹا امام سید کیوں ہے؟ کیونکہ میرے پانچویں مولا حضرت امام باقر علیہ السلام سید ہے. اب مجھے بول کے بتاؤ میرے مولا باقر سید کیوں ہے؟ کیونکہ میرے چوتھے امام امام زین العابدین سید ہیں. اب مجھے بول کے بتاؤ چوتھے امام سید کیوں ہے؟ تو پھر اس لیے پتا چل جائے گا، اس لیے کہ میرا تیسرا امام مولا حسین سید ہے. اب مجھے بتاؤ حسین سید کیوں ہے؟ حسن سید کیوں ہے؟ تو پھر پورا مجمع جواب دے گا علی سید ہے، علی سید ہے، تبھی حسن بھی سید، پھر حسین بھی سید، پھر آگے سارے امام سید. اب دو سید بچ گئے، ایک جناب سیدہ، ایک میرے مولا علی. لا میرے سر پہ قرآن رکھ، مجھے اس قرآن کی قسم، مجھے اس علم کی قسم، لوگوں جناب سیدہ سید زادی ہیں تو محمد مصطفیٰ کی وجہ سے، اگر علی سید ہے تو ابو طالب کی وجہ سے. جو ابھی بھی نہیں بولے نعرہ ہی مار دو یار، نعرہ حیدری. ابو طالب کی وجہ، ایک جملہ فضائل ابو طالب کی وجہ. اب وقت تھوڑا ہے ورنہ انشاءاللہ پھر کبھی سنو. کون جناب ابو طالب؟ انشاءاللہ آگا جی کہہ رہے ہر سال پڑھنا عنوان پہ بات کرنی چاہیے. ان کی محنت ہے، وہ صف بچھاتے ہیں ایک عنوان سے، تو مولا عمران کا تذکرہ ہونا چاہیے. اور ربیع الاول ہے، اس میں تو بہت ہونا چاہیے کیونکہ اس میں میلاد نبی منایا گیا. میں کہتا ہوں مشکل وقت میں صاحب احسان شکریہ. اگر آپ خطیب کے لیے نہیں بول رہے، چلو شاعر کی میں 4 سطریں پڑھتا ہوں پھر بول لینا. مشکل وقت میں صاحب احسان شکریہ، مشکل وقت میں صاحب احسان شکریہ، کل ایمان کے لازم ایمان شکریہ. اور جشن نبی کا یہی نتیجہ ہے دوستو، سب مل کے کہو حضرت عمران شکریہ. سب مل آل محمد کے در پہ سارے طالب علم. آخری جملہ جی میں چھوڑنے لگا، اس میں واقعی آخری آل محمد کے در پہ سارے طالب علم. اب اسے بھی سمجھ لو میرے مولا عمران کا تعارف کیا ہے. طالب علم جن کا احترام کرے انہیں استاد کہتے ہیں، استاد جن کا احترام کرے انہیں عالم کہتے ہیں، عالم جن کا احترام کرے انہیں فقیہ کہتے ہیں، فقیہ جن کا احترام کرے انہیں تبع تبعین کہتے ہیں، تبع تبعین جن کا احترام کرے انہیں تابعی کہتے ہیں، تابعی جن کا احترام کرے اسے صحابی کہتے ہیں، صحابی جس کا احترام کرے اسے نبی کہتے ہیں. سوالات نبی جس کے آنے پہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، محمد مصطفیٰ جس کے آنے پہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے اسے بطول کہتے ہیں، بطول جس کی جوتی صاف کرے اسے علی کہتے ہیں، علی جس کو سلام کرے اسے ابو طالب. نعرہ حیدری نہ روتے ہم اگر بدلے علی کے علی کی بیٹیوں سے نہ لیے جائیں. اجرکم محمد کی حفاظت کرنا میرے مولا عمران کی عادت تھی. یہی عادت دادے کی پوتی میں آ گئی. ہر موڑ پہ کہتی رہی اس کو نہ مارو، میرے سجاد کو بڑے کوڑے پڑ گئے. بڑا مارا دنیا نے حسین کو عباس کے بعد. اللہ ان پہ لعنت کرے. بڑا مارا. میرا مولا فرماتا ہے کہ میرے بابا حسین وہ مظلوم ہے جنہیں ہر ہتھیار سے مارا گیا، جسے ہر ہتھیار سے مارا. بڑا مارا عباس کے. 2 بیٹے تھے جناب بطول کے، ایک حسن ایک میرے مولا حسین. 2 کے جنازے ہوئے.
हाय ایک مولا حسن کے جنازے میں افراد تھے، हाय हाय حسین مولا بھی تھے، हाय جناب اکبر بھی تھے، مولا عباس بھی تھے، مولا سجاد بھی تھے، مگر بڑا مختلف تھا حسین کا جنازہ۔ हाय میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کہیں پہ جنازہ پڑھنے جاتے ہو، آپ سواری پہ بیٹھ کے جاتے ہو، بابا بابا مگر جب سامنے جنازہ پڑھا ہو آپ سواری سے اتر جاتے ہو۔ ہائے ہائے۔ کائنات کا واحد مظلوم ہے حسین، جس کا جنازہ پڑھنے کے لیے جو زمین پہ تھا وہ بھی سواری پہ چڑھ گیا۔ رو کے علی کی بیٹی کہتی رہی نہ مارو میرا پیاسا بھائی، हाय हाय اجرکم اللہ۔ بس کوشش کرنا ہے ایک سطر ہونا ہے، ممبر حوالے کرنے جملہ کا بڑا ہمارا۔ دنیا نے حسین کو عباس کے، سرکار مولا عباس جب بظاہر دنیا میں آئے، کتابیں کہتی بی بی ام البنین نے ایک سفید کپڑے میں हाय हाय سرکار عباس کو لپیٹ کے مولا علی کے ہاتھوں پہ رکھا، हाय میرے بادشاہ امیر کے ہاتھوں پہ جیسے ہی عباس آئے، کتاب کا جملہ ہے میرے مولا علی نے فوراً عباس کے دائیں بازو کو چوما، پھر بائیں بازو کو چوما۔ हाय हाय بی بی ام البنین دیکھ کے کہنے لگی سردار میں یہ مانتی ہوں یہ حسن جیسا نہیں، یہ حسین جیسا نہیں، مگر آج پہلی دفعہ بیٹا آپ کے ہاتھوں پہ آیا تھا، آپ نے اس کا ماتھا نہیں چوما، آپ نے اس کا سینہ نہیں چوما، آپ نے اس کے بازوؤں کو کیوں چوما ہے؟ رو کے علی کہتے ام البنین تجھے نہیں پتا یہ ایک ہاتھ میری زینب کا برقع ہے، یہ ایک ہاتھ میری رقیہ کا برقع ہے، یہ تجھے نہیں پتا یہ عباس کے ہاتھ نہیں، یہ میری بیٹیوں کی چادر ہے۔ کتنا حسین کے ساتھ پیار۔ हाय हाय 10 محرم والے دن میرے بادشاہ حسین کا ایک شیر تھا हाय हाय جس کا نام تھا ابو الحارث۔ حسین مولا نے مدینے میں اسے پالا تھا، مدینہ کے لوگ ڈرتے تھے، حسین نے کہا ابو الحارث چلا جا۔ 10 محرم 61 ہجری کربلا کے جنگل میں اپنے مالک کو دیکھا، جو چاہتا تھا جیسے چاہتا تھا حسین کو مار رہا تھا۔ ابو الحارث چلتا چلتا مولا کے قریب آیا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا مولا میں تیرا شیر ابو الحارث، مولا تجھ پہ سلام ہو۔ مولا نے سلام کا جواب دیا۔ ابو الحارث دیکھ کے کہنے لگے مولا یہ بتائیں عباس کہاں پہ، مولا یہ بتائیں اکبر کہاں پہ، مولا یہ بتا تجھے اتنا کیوں مارا گیا، مولا مجھے ایک حملے کی اجازت دے ذرا میں انہیں پوچھ کے آؤں میرے مولا کو کیوں مارا ہے، مولا مجھے ایک حملے کی اجازت دے، اگر کوئی بندہ آپ بھی ماتم نہ کر سکے اللہ جانے اس کا کیا مقدر ہے، اسے خیرات ہی نہیں ملی، ایک ایک ہاتھ سینے پہ مارنا، میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں۔ رو کے کہتا مولا مجھے ایک حملے کی اجازت دے ذرا میں ان سے پوچھ کے آؤں۔ حسین کی آواز ہے ابو الحارث میں نے اجازت نہیں دینی، یہ دیکھ کے کہنے لگا مولا پھر کس نے دینی ہے؟ مولا دیکھ کے کہنے لگے ابو الحارث وہ خیمے میں میری بہن رو رہی ہے، وہ خیمے میں میری بہن رو رہی ہے، جا کے اسے کہے میں تیرے مولا کا شیر ہوں، ایک حملے کی اجازت دے۔ ابو الحارث چلتا چلتا بی بی عالیہ کے قریب آیا، آ کے کہنے لگا بی بی میں تیرے مولا کا شیر ہوں اور تیرا مولا کہہ رہا ہے مجھے ایک حملے کی اجازت دے۔ بی بی تڑپ کے کہتی اپنے مولا سے کہے میں تیرے شیر کو لڑنے کی اجازت نہیں دیتی، جب میرا شیر اجازت مانگتا رہا اور رو کے کہتا تھا ایک حملہ، اور میں ان سے پوچھ کے آؤں وہ اکبر کے پرچی کیسے مارتے ہیں، وہ اصغر کے تیر کیسے